السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی پہلی نظم جو کہ ایک حمد ہے اس کی تشریح شروع کر رہے ہیں۔ اس حمد کے شاعر ہیں مشہور نعت خواں مظفر وارثی، اور آج کی کلاس میں ہم اس کے شعر نمبر 1 کی تشریح کریں گے اور دیکھتے ہیں شعر نمبر 1۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ صنف شاعری کے حوالے سے یہ حمد ہے اور نظم کی حیت پر لکھی گئی ہے، اور شاعر ہے مظفر وارثی۔ نظام کا مطلب ہے انتظام، ضابطہ، منظم ڈھانچہ، چلا رہا، رواں دواں رکھے ہوئے ہے۔ ہستی کائنات، دنیا، زندگی، عالم، وجود رکھنے والی چیز، لیکن یہاں پر ہم کائنات کے معنی میں لیں گے اور زندگی کے معنی میں بھی لیں گے، اور دنیا کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ دکھائی نہ دے، نظروں سے اوجھل ہو۔ نظام ہستی، کائنات کا نظام، زندگی کا نظام اور کائنات کا مجموعی ڈھانچہ، نظر آنا، نظروں کے سامنے ہونا، موجود ہونا۔ مفہوم ہے اس کا، اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے، جو ظاہری آنکھ سے نظر نہ آنے کے باوجود اپنی ہر تخلیق میں موجود محسوس ہو رہا ہے۔ تشریح میں ہم پہلے مظفر وارثی کا مختصر تعارف دیکھیں گے، اور مظفر وارثی نعت گوئی میں بہت شہرت انہوں نے حاصل کی۔ وہ نظم اور غزل میں اپنے خاص اسلوب کے حوالے سے پہچان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسحور کن آواز سے نوازا تھا، اور ان کی اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں اعلیٰ سول ایوارڈ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ زیر نظر شعر میں شاعر کائنات کے وسیع نظام پر غور کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کائنات کے وسیع نظام کو ایک ترتیب سے رواں دواں دیکھ کر شاعر برملا کہہ اٹھا ہے کہ وہ میرا رب ہی ہے جو اس عظیم الشان ہستی کے نظام کو خوبصورتی سے مرتب کیے ہوئے ہے۔ ایک شعر ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ اسٹوڈنٹس، پہلے مصرعے میں شاعر خدا اور اس کی ذات کے ہونے کا اعتراف کر رہا ہے، اور بقول شاعر اس کائنات کے وسیع اور عریض نظام کا ایک منظم طریقے سے چلنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کو رواں دواں رکھے ہوئے ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اور جس نظام ہستی کو وہ چلا رہا ہے وہ اس کا تخلیق کار بھی ہے، یعنی اس نے اسے تخلیق بھی کیا۔ اور اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت شعر، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاں ہوں سے بھر دیا عالم۔ دوسرے مصرعے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دکھائی نہ دینا اور نظر آنا جیسے دو متضاد الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مادی وجود سے انکار اور اس کی ذات کے ہونے اور اس کے وحدت الوجود ہونے کا اقرار کیا ہے۔ بقول شاعر اللہ تعالیٰ بظاہری مادی آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز میں اس کی ذات نظر آتی ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کا تخلیق کنندہ ہے۔ ایک شعر دیکھیے، گل غنچے آفتاب شفق کہکشاں، ایسی کوئی چیز نہیں جس میں تو نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔